السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جو ٹاپک ہم ڈسکس کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہے ہسٹری آف کاؤنسلنگ سائیکالوجی۔ اس سے پہلے ہم نے 20 لیکچرز ڈلیور کر چکے ہیں۔ یہ بیسیکلی اس ٹاپک کے اندر جیسے کہ آپ کو مارک نظر آ رہا ہوگا 2017 لکھا، یہ بھی پیپر پوائنٹ آف ویو سے کافی امپورٹنٹ کویشچن ہے، ٹھیک ہے، تاکہ آپ اس چیز کو فورس کریں، فوکس کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ اس چیز کو سمجھ آ سکے۔ ہسٹری جتنے بھی ہم نے فرسٹ ایئر میں پڑھی ہے، سیکنڈ ایئر میں پڑھی ہے، آلموسٹ سب کے نام سیم ہی ہے۔ اگر آپ چاہیں تو اس کی بیک گراؤنڈ ٹیبل بنا سکتے ہیں، جس کے اندر آپ کو مختلف جتنے بھی ہمارے سائیکالوجسٹ جتنے بھی ہم نے اسٹڈی کی ہے ان سب کی جو ورکنگ ہے وہ آلموسٹ ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہے، وہ سیم ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ نے فرسٹ ایئر میں تھوڑا سا فوکس کیا ہو اس بات پہ تو ویل اینڈ گڈ ہے، آپ کے لیے بہت زیادہ وہ ہیلپ آؤٹ ہو سکتا ہے۔ تو ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں آج کا ٹاپک کے اندر۔ بیسیکلی یہ ایک ناؤ ہاؤ کے طور پر یہ ہسٹری، اس کے اندر کوئی ایسی ٹیکنیکل چیز تو نہیں ہوتی، بٹ پھر بھی ہے کہ ہم کچھ جو بھی پوائنٹس اس کے ہیں جو بھی آپ کے لکھنے کے اندر آپ کو یاد آنے کے لیے بتانے ضروری ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ اس چیز کو اس میں فوکس کر سکیں اس چیز کے اندر۔ تو لیٹس اسٹارٹ۔ تو اس کے جو فرسٹ جو ہیں پائنیئرز ہیں، ان کے جو سٹارٹنگ ہوتی ہے، جو ہسٹری ہوتی ہے، یہ سٹارٹ ہوتی ہے مسیحی معاشرہ جو ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم لوگ اردو میں ڈسکس کر رہے ہیں تو ہم کوشش کریں گے کہ موسٹلی جتنے بھی ہے ہم لوگ ٹف جو ورڈنگ یوز کی گئی ہم اس کو ایکسپلین کرنے میں کر سکیں آپ کو۔ لیکن یہ ہے کہ اس کے اندر بہت سارے جو بھی ہم نے دیکھا ہے، پچھلے سال بھی دیکھا ہم نے کہ جتنے بھی سائیکالوجسٹ تھے ان کا زیادہ سے زیادہ جو لنک تھا وہ چرچ کے ذریعے ہی تھا، کیونکہ اس وقت بیسیکلی چرچ ہی تھے جس کے اندر اس طرح کے سارے کام یا فرائض جو ہوتے ہیں انجام دیے جاتے تھے۔ تو 18 سینچری کے اندر سب سے پہلا جو نام ہے روسو کا ہے، ٹھیک ہے، اس نے اس کا فورس کے لوگوں کو، نوجوانوں کو اسپیشلی، کہ بہترین انداز سے وہ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، ان کی جو فطری صلاحیتیں ہیں، ٹھیک ہے، ان کے مطابق انہیں آگے بڑھنا چاہیے، مطلب کہ جس کو جو شوق ہے اسی کے مطابق وہ اپنی تعلیم کو آگے بڑھائے۔ اس کے بعد میں سوئس کے اندر ایک ماہر تعلیم تھے جوان پیسٹولزی، ٹھیک ہے، انہوں نے اس معاشرے کو کہا کہ معاشرہ صرف اس وقت ترقی کر سکتا جب نوجوان آگے بڑھنے میں مدد فراہم کی جائے۔ تو یہ ساری وہی لینگویجز ہے جو آج کل عمران خان وغیرہ یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے، نوجوانوں کے لیے۔ اس کے بعد آتی ہے ایک موومنٹ چلتی ہے جو کاؤنسلنگ موومنٹ کہتے ہیں، مشاورتی تحریک کہتے ہیں۔ اس کے آغاز سے متعلق کسی تاریخ کا حتمی تعین تو نہیں ہے، بٹ 1980 میں جیس بی ڈیوس ہے، یہ ڈیٹرائٹ یہ شہر کا نام ہے، ٹھیک ہے، ہائی اسکول کے اندر بطور جو مشیر جو کاؤنسلر تھا اس کے تعیناتی کے اس نقطہ جو آغاز ہوا تھا وہاں سے۔ ابتدائی دور میں ایک اور شخصیت ہے فرینک پارسن، ان کا نام بہت سنیں گے آپ اس ٹاپک کے اندر۔ 1908 کے اندر بوسٹن میں انہوں نے ووکیشن بیورو کی بنیاد رکھی، ٹھیک ہے، جو بعد میں ایک بنتا گیا قومی ایسوسیشن بنی۔ جتنے میں نے نشان لگائے ہیں آپ اسی میں ٹاپک لے سکتے ہیں، لیکن اپنی مرضی سے آپ جو آپ کو زیادہ ہو سکتا ہے آپ اس کو بھی لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد لیجسلیشن آ جاتی ہے، قانون سازی آ جاتی ہے۔ ابتدا میں جو مشاورت سے نصیحت یا معلومات مراد لی جاتی تھی، تاہم 1928 1930 میں امریکہ میں جو پیشہ ورانہ تعلیم کے حوالے سے باقاعدہ ایک قانون سازی کی، جس کو ہم نے ان کے جتنے بھی قانون کے ہر امریکی ریاست میں رہنمائی کے لیے ادارے قائم کیے۔ 38 کے اندر معلومات جو تھی رہنمائی سے متعلق دفتر بنایا گیا، ادارے کی تحقیقات اور اشاعت کے لیے بھی اس تعلیم کو اجاگر کیا گیا۔ فردر دیکھ لیتے ہیں ہم لوگ۔ اس کے بعد 1900 میں مشاورت کو بطور پیشہ اپنانے لگے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم ہیومنسٹک اپروچ والے لوگ آتے گئے، جو پھر آپ میں صنعتی انقلاب سے متاثر شدہ افراد کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے مشاورتی عمل کا آغاز کیا گیا۔ گڈیئر 1984 میں واضح کیا کہ جو سماجی بھلائی سے متعلقہ اصلاحات، عوام میں تعلیم کا فروغ، آبادی میں بےتحاشا اضافہ، ایسے عوامل تھے جنہوں نے اس پیشے کو جلد مقبول بنا دیا۔ یہ ٹاپک یہاں تک لے لیں۔ اس کے بعد فرینک پارسن کا رہنمائی کی تحریک کا باوازن پائنیئر کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بیسیکلی خود کو وکیل بھی تھے، بطور انجینئر، بطور کالج استاد، یہ سارے جتنے بھی نوجوان تھے، جتنے بھی شعبے آپ کو گنوائے جا رہے ہیں، ان کے اندر انہوں نے نوجوانوں سے مل کے ساتھ کام کرنے کے ساتھ کا ایکسپیرینس رہا ہے۔ فرینک پارسن کی وجہ شہرت جو تھی وہ بوسٹن میں نوجوانوں کے لیے روزگار کے دفتر کا قیام تھا، جو 1908 میں عمل میں آیا، ٹھیک ہے، پیشہ ورانہ وہی۔ اس کے بعد دو نام اور آئے تھے، ہارٹنگ اور بلوسٹین۔ 2002 میں لکھا کہ پارسن نے پیشہ ورانہ رہنمائی کا عمل تصور پیش کیا اور اس کی بنیادی حقیقت رہی۔ اچھا،
انہوں نے اس چیز کو فوکس کیا کہ جو جب بھی آپ کو پروفیشن کو چوز کرتے ہیں وہ بیسیکلی اس کے 3 فیکٹرز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. سب سے پہلے کام کے بارے میں معلومات لینا، ذات کے بارے میں معلومات لینا، اور دونوں کو سچی دلیل سے کاؤنٹر کرنا، ہم آہنگ کر لینا. اس کے بعد ڈیوس کا ذکر آتا ہے. جیف بی ڈیوس پہلا شخص تھا جس نے پبلک اسکولوں میں رہنمائی کا باضابطہ پروگرام شروع کیا، کہ مشیگن میں گرینڈ ریپڈ اسکول سسٹم کا سپرنٹینڈنٹ تھا. 1907 میں مشورہ دیا کہ ہفتہ میں ایک دن انگریزی کے استاد کو رہنمائی پر درس دینا چاہیے، کیونکہ ان کی بیسک لینگویج انگلش ہی تھی. فردر ہمارے پاس آ جاتے ہیں کلفورڈ بیئرس، ٹھیک ہے. انہوں نے بھی ایک بک لکھی، A Mind That Found Itself. اس میں جتنے بھی ہمارے ذہنی شفا خانے تھے، یہ مینٹل اسائلم کہتے ہیں، اس کے اندر انہوں نے اس کے ساری آپ بیتی بیان کی اس چیز کے اندر، ٹھیک ہے. اس کلفورڈ کی بنیاد کو بنیاد بناتے ہوئے ذہنی مریضوں کے لیے علاج معالجہ اور بہتر سہولتوں کی آواز اٹھائی. یہ بھی آپ ڈسکس کر سکتے ہیں. اس کے بعد 20th سینچری کے اندر پہلے کوارٹر کے اندر نفسیات میں ہونے والے 2 اہم فیکٹرز تھے، 2 اہم ڈیولپمنٹس نے بنیادی طور پر اسکول رہنمائی کی تحریک کو شدت سے متاثر. وہ کون سے تھے؟ ایک تو معیاری نفسیاتی آزمائشوں کا انفرادی اور اجتماعی استعمال، اس کے بعد ذہنی صحت کی تحریک کی. 191 میں ایک نیشنل ووکیشن گائیڈنس ایسوسیشن بنائی گئی 1911 کے اندر، جس میں امریکی مشاورتی تنظیم کی رائے ہموار ہوئی. اس کے بعد پھر ورلڈ وار آیا تھا، کیونکہ جب بھی ہسٹری آتی ہے تو اسی طرح ہی ڈیوائڈ کیا جاتا ہے ہسٹری کو. فرسٹ ورلڈ وار کے اندر آ جاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر جو فوجی تھے انہیں ڈپلائڈ کیا جاتا تھا. بہت سی نفسیاتی آزمائشوں کا اطلاق، اس میں پچھلے سال بھی اپنے نام یہ سنے، آرمی الفا، آرمی بیٹا اور دیگر ذہنی آزمائشوں کا قیام عمل میں آیا، ٹھیک ہے. آرمی الفا اور آرمی بیٹا کو پہلی گروہی آزمائشی کا درجہ بھی حاصل ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نے دیکھتے ہیں کہ جنگ کچھ چیزیں ہیں. 1911 میں ہارورڈ یونیورسٹی نے مشیر حضرات کے لیے تعلیمی نصاب متعارف کرایا. 1920 کے اندر بوسٹن نیو یارک، یہ آپ نے اوپر ہی پڑھا، سرٹیفکیٹ بنایا اس چیز کے بارے میں. اس کے بعد میں یہ ختم ہوتا ہے، لوگوں تک رہنمائی کی سہولت پہنچانا بہت ضروری ہے، لیکن تعلیمی ادارے ہی بہتر انداز میں رہنمائی کی سہولت مہیا کر سکتے ہیں. 27 میں ایڈورڈ اسٹرونگ نے پیشہ ورانہ دلچسپیوں کے بارے میں اسٹرونگ جو تھی ووکیشنل انٹرسٹ انوینٹری، اس کو SVII جو شارٹ فارم ہے اس کے ذریعے اس کو دیکھا جاتا ہے. اس آزمائش میں مشاورت میں استعمال پیمائشی آلات کی رہنمائی، اس کے اندر ڈسکس کیا گیا تھا کہ کون کون سے آلات اس میں شامل ہوں گے. ابراہم میزلو، رہنا اسٹون جو تھے نیو یارک میں ازواجی مشاورت، ان کے جو میرج کے ریلیٹڈ جتنے معاملات ہیں اس کو ڈسکس کیا گیا. 1930 کے اندر مینیسوٹا یونیورسٹی میں ولیمسن آ گئے. ولیمسن کے پارسن کے نظریے میں ترمیم کر کے طلبہ اور بے روزگار افراد پر اس کا اطلاق کیا. ٹریڈ فیکٹر کاؤنسلنگ کہتے ہیں اسے، ٹھیک ہے. اس میں جو مشیر کو مرکزیت حاصل تھی، ٹھیک ہے، جو بھی مشورے دے رہا ہوتا تھا وہ بیسیکلی خود ڈائریکٹیو اپروچ استعمال کرتا تھا. 32 کے اندر بریور نے ایجوکیشن آن گائیڈنس نامی کتاب لکھی، ٹھیک ہے. اس نے بولا کہ ہر استاد کو مشیر ہونا چاہیے، اور نارملی ہم ہوتے بھی ہیں، ہم لوگ اپنے اسٹوڈنٹس کو بہترین مشورے دیتے ہیں، ان کے کسی بھی معاملے کے اندر وہ ڈسکس کرتے ہیں. ان خیالات نے ملازمت اور پیشے کے انتخاب کے اندر کافی زیادہ آسانی بنا دی، چونکہ ہم نارملی ابھی بھی ہم اپنے ٹیچر سے ڈسکس کرتے ہیں کہ واٹ شوڈ وی ڈو، آگے ہم نے کیا کرنا ہے، کس طرح اپنی ایجوکیشن کو ڈیولپ کرتے جانا ہے. اور اس کے ساتھ پیشہ ورانہ معلومات اور رہنمائی کی سہولیات آگے ساری اس کے اندر دفتر. کارل راجرز کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے، ٹھیک ہے. مشاورت اور نفسیاتی طریقہ علاج جو تھا اس کے نام کتاب شائع اور شہرت کا بھی تھا، یہ وجہ شہرت ان کی یہی تھی. ولیمسن اور فریڈن نظریے کو چیلنج کیا. راجرز نے موکل کی اہمیت کو سمجھا اور مشاورت میں غیر ہدایتی طریقہ متعارف کروایا تھا. یہ ان کے بارے میں آپ کافی کچھ پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں. اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم لوگ اوبرائے. 1977 میں لکھا کہ راجرز سے پہلے مشاورت اور رہنمائی کے متعلق جو بھی دستاویزات تھی وہ یکسر عملی نوعیت کی تھی، ٹھیک ہے. اس میں جو ذہنی آزمائشوں کا بلا تکلف استعمال کیا تھا، فرد کا مجموعی ریکارڈ مرتب ہوتا تھا، پیشہ ورانہ رہنمائی ہوتی تھی، ذہنی آزمائشوں کا بلا تکلف جو تھا استعمال کیا جاتا تھا، ٹھیک ہے. اس کے بعد فرد کا مجموعی ریکارڈ مرتب ہوتا تھا، پیشہ ورانہ رہنمائی اور تعیناتی کا باقاعدہ طریقہ کار اپنایا جاتا تھا. اس کے برعکس راجرز نے مشاورت میں تعلقات پر زور دیا، مشاورتی مہارتوں کو بہتر بنایا اور مستقبل کے مشیران کی تربیت کے بعد ان کا چناؤ کیا. فردر دیکھ لیتے ہیں ہم لوگ. سیکنڈ ورلڈ وار میں آ جاتا ہے فوج میں ماہرین. اب جنگ دوم کے آغاز پر امریکی حکومت کو صنعت اور فوج میں ماہرین کے چناؤ اور تربیت کے لیے مشاورت
اور نفسیات کے ماہرین کی شدید ضرورت پیش ہے۔ جنگ عظیم دوم میں ملازمتوں کو پہلی بار مردوں اور عورتوں کے حوالے سے پرکھا جانے لگا کہ کئی خواتین نے دفاتر اور صنعتی اداروں میں ملازمت شروع کی۔ اس کے بعد 1946 میں امریکی حکومت نے ایک قانون بنایا جو جارج بورڈن ایکٹ کہلاتا ہے۔ اس سے امریکی حکومت نے پیشہ ورانہ تعلیم کے لیے فنڈ مہیا کیے۔ یہ ایسے ادارے تھے جو پیشہ ورانہ تعلیم کے مشیران کی تربیت بھی کرتے تھے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے انٹرنشپ وغیرہ انٹروڈیوس کروائی گئی، ٹھیک ہے، معاوضہ دیا اس چیز کے بارے میں۔ اس کے بعد کاؤنسلنگ سائیکولوجی کی جو اصطلاح تب بھی ڈیولپ ہونا شروع ہو گئی تھی۔ 52 کے اندر مشاورت کی نفسیات کو امریکی نفسیات کی تنظیم نے ڈویژن 17 عطا کیا، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے اس کو مشاورتی ڈویژن میں خیال کیا جاتا ہے، لیکن اس کے بعد میں رہنمائی والا ختم کر دیا گیا، اس کے بعد مشاورتی نفسیات کا ڈویژن بنا دیا گیا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے 58 میں امریکی میں قومی دفاع کا تعلیمی قانون بنایا گیا، نیشنل ڈیفنس ایجوکیشن ایکٹ۔ اس قانون کا بنیادی مقصد سائنس اور تعلیم کے شعبے میں ہونہار طلباء کی حوصلہ افزائی اور ترقی تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارے پاس فردر ٹاپک ہے کرداری نظریات کا اطلاق۔ 1950 کے اندر کرداری نظریات کے اطلاق میں مشاورتی عمل کو عظہر متاثر کیا۔ جوزف وولپے کا نام اس میں عدم تحسیس، ٹھیک ہے، ڈی سینٹرلائزیشن جو ہم نے پڑھا تھا کا طریقہ اس میں بھی واضح مثال ہے۔ اس دور میں وقوفی نظریات نے بہت شہرت کمائی، جس کی بدولت البرٹ ایلس کا عقلی جو REBT ہم نے پڑھا تھا، ایرک بارن کا تجزیاتی طریقہ اور ایرون بیک کا وقوفی طریقہ علاج بہت مشہور ہوئے تھے۔ گلبرٹ اورین کی کتاب تھی ایک دا کاؤنسلر ان اے چینجنگ ورلڈ، بہت زیادہ مشہور ہوئی تھی اس وقت۔ جو اس وقت کے جتنے ماہرین تھے ان کے ساتھ انہوں نے ڈیولپمنٹس متعلقہ جو ضروریات اور مسائل کے حل پر توجہ دی۔ ٹیلر کے ساتھ مل کر بھی انہوں نے امریکہ میں مشاورت کی سب سے زیادہ وکالت کی۔ 60 میں اندر ہیومنسٹک اپروچ والے آئے، ٹھیک ہے، اور آپ نے بھرپور اثرات مرتب کیے۔ ان میں ڈوگول، آربیکل، ابراہم میزلو، سڈنی جارنڈ، ٹھیک ہے، یہ سارے وہ نام تھے جو ہیومنسٹک اپروچ کو اپناتے تھے۔ 63 میں اندر ذہنی صحت کا عوامی قانون بنا دیا گیا۔ 1960 کے عشرے میں نشہ کرنے والے افراد کے لیے مشاورت کا آغاز کیا گیا۔ 69 کے اندر ایک ماہرین نفسیات کاؤنسلنگ سائیکولوجسٹ نامی جرنل کا بھی اجرا ہوا۔ تربیت والا ٹاپک آپ چھوڑ سکتے ہیں، اس کے اندر جو بھی اسکپ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ فردر آ جاتا ہے ان کے اندر ہمارے پاس 1992 میں AACD نے اپنا دوبارہ تبدیل کر کے جو امریکن کاؤنسلنگ ایسوسیشن ACE رکھ لیا، ٹھیک ہے۔ ذہنی صحت کا یہ جو ادارہ تھا اس نے پہلی بار ذہنی صحت کو پیشوں میں شامل کیا، ٹھیک ہے، اور بہت سی تنظیموں نے اس کے ساتھ بھی کولیبوریشن کرنے کے بعد کام کیا۔ تو یہ تو تھی لٹل بٹ اس کی ہسٹری تھی۔ اس کو آپ چنکس میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں، جتنے بھی ٹاپکس ہیں ان کے اندر آپ کم از کم 2 پیراگراف ایڈ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کا جو لینتھ ہے وہ پیپر پوائنٹ آف ویو سے کمپلیٹ ہو سکے۔ اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔